آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کرام کو بہت سی باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی ایک روبدار، خوبصورت اور خوبرو نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نوجوان کے کپڑے سفید رنگ کے اور بال بالکل کالے رنگ کے تھے۔ اس نوجوان کو اس سے پہلے مدینہ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ نوجوان مدینے کا نہیں تھا، اور اس کے صاف ستھرے کپڑوں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس نوجوان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان مسجد میں داخل ہونے کے بعد سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دین کے بارے میں بتایا کہ صرف اللہ کو خدا مانو اور محمد کو اللہ کا آخری رسول مانو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو، جس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا اور مقدس کتابوں کو ماننا اور آخرت کو ماننا، جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا جتنا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، مطلب کہ قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے کچھ قیامت کی نشانیاں تو بتائیے، اور پھر جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتائیں، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں بلکہ ہم سے ہے کہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں تو پورے ہوتے نہیں دیکھی بلکہ اسے پورا ہوتے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کرام کو نہیں بلکہ آج کل کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی امپورٹنٹ نشانیاں بتانا چاہتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتانی شروع کی کہ جب ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اس بات کو کچھ سکالر سمجھتے ہیں، اور پھر کہا کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے، اور پھر کہا کہ یہ ننگے پیر چلنے والے غریب چرواہے ایک دن ایک دوسرے سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر دوبارہ کسی کو مدینہ میں نظر نہیں آئے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ننگے پیر چلنے والے غریب چرواہوں کا ذکر کیا تھا، جنہیں اس زمانے میں عربی بدو کہا جاتا تھا۔ یہ بدو قبیلہ دوسرے قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے، یہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر کرتے رہتے تھے، اور یہ کہ یہ غریب چرواہے لمبی لمبی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، یہ بات صحابہ کرام کو کچھ عجیب لگی تھی، کیونکہ یہ بدو عرب کے تمام قبیلوں سے سب سے غریب سمجھے جاتے تھے۔ یہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال کے بعد بھی یہ بدو ننگے پیر ہی رہے اور اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہے۔ اس بات کو لے کر صحابہ کرام کافی حیران تھے کہ یہ غریب چرواہے کیسے ایک دوسرے سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بن گئی، جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن بادشاہ جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بڑی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن ان کی زیادہ تر آبادی ان عرب علاقوں میں ہی رہی۔ آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا لیکن ان کا کلچر بالکل بھی نہ بدلا، وہ ایسے ہی خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال کے بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئے ترقی یافتہ دور میں بڑھنے لگی، اور آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے مسلمانوں کو ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت ہی مضبوط اقدامات کیے اور اپنی پوری امپائر میں بہت سے نئے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول سے لے کر مدینہ تک ایک ٹرین بھی چلائی گئی، لیکن اس ٹرین کے چلنے میں بہت بڑی رکاوٹ یہی عربی بدو تھے۔ جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور ان کو خانہ بدوشوں کی زندگی سے نکال کر پکے گھروں میں رہنے کی جگہ دی۔
لیکن یہ بدو قبیلے عثمانیہ سلطنت کے سلطان عبد الحمید سے بالکل خوش نہیں تھے، اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے ان بدوؤں کو اکٹھا کیا اور عثمانیہ سلطنت کے خلاف ایک فوج تیار کی اور انگریزوں کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر دیا، جسے آج کل ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے تیل نکلنے کے بعد یہی غریب ننگے پیر چلنے والے چرواہے، یہی بدو جن کی اس سے پہلے کچھ اوقات نہیں تھی، اب ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ لیکن یہ بات ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی، کیونکہ یہ تیل ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا اور اس تیل کے ختم ہوتے ہی ان کی لگژریز بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اب سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جن کا تعلق سعودی عرب کے بدو قبیلے سے ہے، جنہوں نے خلیج ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو فخر ہے کہ ان کا تعلق ایک بدو قبیلے سے ہے، انہوں نے دبئی کو تیل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا۔ ایسے دبئی کچھ سالوں میں ہی دنیا کے خوبصورت اور بہترین سٹیٹس میں شامل ہونے لگا، اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے بڑی عمارت جسے برج خلیفہ کہا جاتا ہے وہ دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک بنائی گئی انسانوں کی سب سے لمبی عمارت ہے۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی عرب بھی لمبی لمبی عمارتیں بنانے کے مقابلے میں لگ گیا، اور مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی بڑی عمارت بنائی، اور اب انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی عمارت دی کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور بنانے کا اعلان کر دیا، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ ایسے سعودی عرب دبئی سے آگے نکل جائے گا۔ ان سب سے بڑی بلڈنگ پروجیکٹ کے مالک کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے امیر ترین عرب تھے، اور ان کا تعلق بدو قبیلے سے ہے۔ اس کے بعد دبئی نے ایک بار پھر سعودیہ سے آگے نکلنے کے لیے ایک لمبی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی، اور ایسے عرب ممالک دنیا کی لمبی لمبی عمارتیں بنانے کے مقابلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے تقریباً سب کا تعلق بدو قبیلے سے ہے، اور یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو بدو جو آج بہت ہی غریب اور ننگے پیر چرواہے ہیں، یہ ایک دن ایک دوسرے سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، اور قیامت کی سب سے امپورٹنٹ اور آخری نشانی کو پورا ہوتے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔